بیوقوف بادشاہ۔ ٹمبکٹو میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا ایک عالیشان محل تھا، بہت بڑی فوج اور بہت مالدار ریاست تھی، لیکن اس کے باوجود بادشاہ بہت ناخوش تھا۔ اس کی وجہ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ آسمان پر جا کر چاند کو چھونا چاہتا تھا۔ وہ دن رات اس کے منصوبے بناتا رہتا اور خیالوں میں چاند پر پہنچ جاتا۔ ایک دن اس نے شاہی ترخان کو بلایا اور کہا، میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت تعمیر کروانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی عمارت جو آسمان کو چھو لے۔ یہ سن کر ترخان پریشان ہو گیا، لیکن کیا کرتا، انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی بڑی عمارت بنانے کے لیے اس کے پاس لکڑی ناکافی تھی، چنانچہ اس نے عمارت کی ڈرائنگ بنانا شروع کر دی اور بہانہ بنایا کہ وہ بہت بڑی عمارت تعمیر کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے اور عمارت تعمیر نہ ہوئی تو بادشاہ نے بے صبر ہو کر ترخان سے کہا کہ تم عمارت تعمیر کیوں نہیں کر رہے؟ اگر یہ عمارت 3 دن میں مکمل نہ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر ترخان بہت پریشان ہو گیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سر قلم ہو جائے، چنانچہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بنایا۔ ترخان نے کہا، بادشاہ سلامت، براہ کرم اپنے تمام لوگوں سے کہیں کہ سلطنت میں جتنے بھی لکڑی کے ڈبے ہیں ان کو جمع کریں۔ ایسا ہی ہوا اور سلطنت میں جتنے بھی ڈبے تھے ان کو شاہی باغ میں جمع کر دیا گیا۔ اب ان ڈبوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جائے۔ ترخان نے کہا۔ سپاہیوں نے سب ڈبوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا، لیکن پھر بھی ڈبے آسمان تک نہیں پہنچے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تمام درختوں کو کاٹ کر مزید ڈبے بنائے جائیں۔ سپاہیوں نے ایک ایک درخت کو کاٹ دیا اور ترخان کے سامنے پیش کر دیا۔ ترخان نے بہت سارے ڈبے بنا دیے اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑ دیا۔ آخر کار ڈبوں کی ایک بہت بڑی عمارت سی بن گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ ڈبوں پر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ سب سے اوپر والے ڈبے پر پہنچ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ چاند ابھی بھی بہت دور ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اور ڈبہ لایا جائے تاکہ میں چاند کو چھو سکوں۔ سب ڈبے تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن بہت تلاش کے باوجود کوئی ڈبہ نہ ملا۔ تو ترخان نے کہا، بادشاہ سلامت، سلطنت کے تمام ڈبے استعمال کیے جا چکے ہیں اور مزید کوئی ڈبہ باقی نہیں بچا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ تمام سپاہیوں کو نیزے، جھنڈے کے ڈنڈے اور عمارتیں میں لگے ہوئے لکڑی کے بانس نکال کر لائے جائیں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ میں ان پر چڑھ سکوں۔ سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی، لیکن اس کے باوجود بادشاہ چاند تک نہ پہنچ سکا۔ بادشاہ نے چلاتے ہوئے کہا، سب سے نیچے لگے ہوئے بڑے لکڑی کے ڈبے کو نکال کر پیش کرو۔ سب حیران ہو گئے۔ لیکن بادشاہ سلامت، تمام ڈبے اسی ڈبے پر لگے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، اگر تم نے مجھے وہ ڈبہ نہیں دیا تو میں نیچے آ کر سب کے سر قلم کر دوں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بے صبری سے شور مچانا شروع کر دیا، جلدی کرو، جلدی کرو۔ سب نے مل کر زور لگایا اور نیچے والے ڈبے کو نکالنے کی کوشش کی۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پوری کی پوری عمارت زمین پر آ گری، اور اس طرح بیوقوف بادشاہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کا اہمکانہ خواب شرمندہ تعمیر نہ ہو سکا۔